الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کامل مومنین اور کامیاب مومنین کی صفات کو بیان فرمایا اور ان کے اوصاف کو بیان فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ مومن کامیاب وہ ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر دلوں میں رکھتے ہیں اور خوف الہی اور خوف خداوندی اپنے قلوب اور صدور میں بساتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی وہ ڈرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی اور میری اطاعت کی، میری تابعداری کی، فرمایا اس نے اللہ عز و جل کی تابعداری کی۔ آپ نے فرمایا کہ من عصانی فقد عصى اللہ، فرمایا جس نے میری نافرمانی کی، میرے احکام سے منہ موڑا، میرے ارشادات سے منہ موڑا، میری حدیث پاک کے روشنی سے منہ موڑا، میرے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑا، فقد عصى اللہ، فرمایا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یاد رکھیے گا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمیں کوئی سنت عمل کرنے کو کہا جائے، سنت کام کرنے کو کہا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں یار یہ سنت ہی تو ہے، اس کے کرنے کا ثواب ملے گا، نہ کرنے پر شاید گناہ نہ ملے۔ تو یاد رکھیے گا، بعض سنتیں ایسی ہیں جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو نہ کریں اور حقیر جانیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص سنت کا استہزاء کرتا ہے، سنت کا مذاق اڑاتا ہے، سنت کا اس حقارت سے اس سنت کو رد کرتا ہے، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر ہمارے علماء نے فرمایا کہ سنت کا استہزاء کرنا، سنت کا مذاق اڑانا اور سنت کو اہمیت نہ دینا اور سنت کو حقیر سمجھنا کفر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ یا اللہ کون سے لوگ؟ میرے رب نے فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جملہ دو لوگوں کو تمغہ ملا ہے اور دو لوگوں کو تحفہ ملا ہے، دو لوگوں کو گفٹ ملا ہے۔ ان میں سے پہلے صحابہ ہیں جنہیں قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، اور دوسرے کامل مومنین ہیں، رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، رسول اللہ کی فرمان برداری کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ تمغہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب ہمیں اللہ کی
ارشادات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر جو ہے ہم عمل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک میں ہے، آپ کو پتہ ہے جس طرح کوئی برتن ہوتا ہے اور ظاہر ہے چیزوں کے جمع کرنے کے لیے، اشیاء کو جمع کرنے کے لیے مختلف سامان کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے اندر برتن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے اندر وہ چیز سما سکے اور اس کی حفاظت ہو سکے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی محبت کا جو جمع کرنے کا برتن ہے، رسول اللہ کی محبت کرنے کا، محبت کے جمع کرنے کا جو برتن ہے، اللہ کے حق بات سننے کا جو برتن ہے، اور اللہ کے ارشادات پر عمل کرنے کا جو برتن ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں وہ سینے رکھ دیے۔ سینے جو ہیں یہ محبت رسول کو جمع کرنے کے برتن ہیں۔ سینے جو ہے محبت الہی کو جمع کرنے کے برتن ہیں۔ سینے جو ہیں محبت اولیاء کو جمع کرنے کے برتن ہیں۔ سینے جو ہیں حکم الہی اور حکم خدا کو جمع کرنے کے برتن ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ بھی یاد رکھیں، اگر برتن خراب ہو جائے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، برتن ناپاک ہو جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں محبت خدا کے علاوہ کسی ایسے شخص کی، ایسی شے کی محبت قائم ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی شخصیت کی محبت دل میں گھر کر گئی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھیے گا پھر اللہ کی محبت کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، رسول اللہ کی محبت کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برتن کے حفاظت ضروری ہے۔ ہم ظاہر ہے پاک شے میں ناپاک شے ملا دیں گے، گندی شے میں صحیح شے میں غیر یعنی گندی شے ملا دیں گے، اور پاک شے میں ناپاک ملا دیں گے، اور محبت الہی اور محبت رسول کے ساتھ کسی ایسے کی محبت بسا دیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بھی گویا کہ اپنی اس محبت کو اور اس پاک شے کو اور اچھی شے کو جو ہے وہ گندہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے مومنین کے لیے فرمایا، مومن تو اللہ سے ڈرتے ہیں، مومن تو محبوب کے ارشادات پر کاربند ہوتے ہیں اور ان کے چھوڑنے سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کا جو دل ہے وہ ہدایت کو جمع کرنے کا برتن ہے، ہمارا جو دل ہے محبت رسول کو جمع کرنے کا برتن ہے، ہمارا جو دل ہے محبت الہی کو جمع کرنے کا برتن ہے، ہمارا جو دل ہے محبت اولیاء کو جمع کرنے کا برتن ہے، ہمارا جو دل ہے محبت حسنین کریمین کو جمع کرنے کا برتن ہے، ہمارا جو دل ہے خلفائے راشدین کی محبت کو جمع کرنے کا برتن ہے، ہمارا جو دل ہے ازواج مطہرات کی محبت کو جمع کرنے کا برتن ہے، اور آل اور اہل بیت اطہار کو جمع کرنے کا برتن ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اس برتن میں ہم نے کوئی ناپاک شے اکٹھی کر دی، محبت رسول بھی ہو، محبت اور نبی کے دشمنوں سے بھی محبت ہو، محبت اہل بیت بھی ہو اور اہل بیت کے دشمنوں سے محبت ہو، محبت صحابہ بھی ہو اور صحابہ کے دشمنوں سے محبت ہو، تو یاد رکھیے گا اس پاک برتن میں جو شے تھی ہم نے خود ہی خراب کر دی۔ اللہ اکبر۔ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے جو ہیں اللہ تبارک و تعالی
کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضور اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے رب، اے دلوں کو قائم رکھنے والے رب، اے دلوں کو مستقیم رکھنے والے رب، اے دلوں کو ہدایت پر رکھنے والے رب، تو ہمارے دلوں کو اپنی محبت پر قائم رکھ، اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ ہاں، رب سے دعا مانگنی چاہیے، اور حدیث پاک میں ہے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل القلب مثل ریشۃ تقلبها الریاح بفلات، آپ نے فرمایا دل کی مثال اس تنکے کی ہے جو چٹیل میدان میں پڑا ہوتا ہے، کھلے راہوں پر پڑا ہوتا ہے، کھلی جگہ پر پڑا ہوتا ہے، اور پھر ہواؤں کے جھونکے جو ہیں کبھی اس تنکے کو یہاں پھینک دیتے ہیں، کبھی اس تنکے کو یہاں پھینک دیتے ہیں، وہ تنکا الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا لوگو، رب سے اپنے دل کے مستقیم ہونے کی دعا کرو، ورنہ دل کبھی خیر کی طرف پھر جائے گا اور کبھی شر کی طرف پھر جائے گا۔ یاد رکھیے گا، خیر کی طرف پھر جائے تو ستے خیرانے، اور اگر شر کی طرف پھر گیا تو الحفیظ والامان۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت پر قائم رکھے، اپنی اطاعت پر قائم رکھے، اور حضور کی محبت پر قائم رکھے، اور حضور کی فرمانبرداری پر قائم رکھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اور علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُهُ مَعَ عَظِيمِ قَدْرِهِ وَجَلَالِ مَنْصَبِهِ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ اقتداءً بِهِ۔ فرمایا جب حضور اللہ کی بارگاہ میں محبوب بھی ہیں اور اونچا مقام بھی رکھتے ہیں، اونچی شان بھی رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو کہہ رہے ہیں ہمارے دل کو مستقیم رکھنا، ہمارے دل کو قائم رکھنا، تو فرمایا امتیو تمہارا حق زیادہ بنتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ جس طرح تو نے نبیوں کے دلوں کو مستقیم رکھا ہے، ولیوں کے دلوں کو مستقیم رکھا ہے، ہم گناہ گاروں کے دلوں کو بھی مستقیم کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الرجل لا يصدق، کوئی آدمی سچ بولتا ہے، کوئی آدمی سچی بات کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو پلٹنے کے لیے کوئی بڑے پاپ کرنے پڑیں گے، کوئی بڑے گناہ کرنے پڑیں گے۔ یہ چھوٹی موٹی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جو ہم ڈیلی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اس کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل سیاہ کب ہوں گے، بہت بڑا گناہ ہوگا، کوئی بڑا پہاڑ کھودنا پڑے گا، گناہ کا پہاڑ کھودیں گے، پھر ہمارے دلوں کے اندر کچھ اثر پڑے گا، ورنہ چھوٹی موٹی باتوں پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، ان الرجل لا يصدق، ایک آدمی سچ بولتا ہے، بس سچ بولنے میں پہاڑ کھودنا پڑتا ہے؟ سچ بولنے میں پہاڑ نہیں کھودنا پڑتا، سچ کہنے میں کوئی بڑی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، زبان کو سچ کی طرف موڑ دینا ہے، خیر کی طرف موڑ دینا ہے، بھلائی کی طرف موڑ دینا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں ان الرجل لا يصدق، اور فنکتت فی قلبہ نکتۃ بیضاء، فرمایا جیسے بندہ سچ بولتا ہے اور چھوٹی سی کو نیکی کرتا ہے، معمولی سا خیر کا کام کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا۔ اب اندازہ لگا، سچی تو بولنا ہے۔ ہم ٹائم پر فیکٹری میں، مل میں، دکان پر نہیں پہنچے، اتنے جھوٹ کے بنڈل ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ سر بس پیٹرول ختم ہو گیا تھا، اور سر جو ہے نا وہ راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی تھی، اور سر رش اتنی تھا، اور
یعنی اتنے بنڈل ہم باندھ کر کے آ جاتے ہیں۔ سچ بولنے میں کیا ہے بھائی؟ کیوں کہ ہم نے جب سچائی اختیار ہی نہیں کرنی اور نیکی اختیار ہی نہیں کرنی، ہم نے ٹائم اپنے کام کو کام ہی نہیں سمجھنا، اپنے کام کو ٹائم ہی نہیں دینا۔ آپ اندازہ لگائیں، دوسری جتنے بھی قومیں ہیں، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ٹائم ٹو ٹائم اور وقت بر وقت جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ باقی وہ نمازیں پڑھتے ہیں، باقی وہ اللہ کے ارشاد پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جو قومیں وقت کا قدر نہیں کرتی، جو قومیں وقت کو لا یعنی گزار دیتی ہیں اور وقت کو جھوٹ میں گزار دیتی ہے، وقت کو جو ہے ملاوٹ میں گزار دیتی ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر کے گزار دیتی ہیں، یاد رکھیے گا وقت جو ہے حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا وقت جو ہے وہ ایک تیز چھری ہے، اس کے نیچے جو بھی آئے گا وہ کٹ جائے گا۔ اگر ہم نے وقت کو گناہ میں گزار دیا، ٹائم کو جھوٹ بولنے میں گزار دیا، اپنے اوقات جو ہے وہ کھیل کود میں گزار دیے، نمازیں ہماری ضائع ہوتی رہی، تلاوت قرآن سے گریزاں رہے، نیک کام کرنے سے بھاگتے رہے، یاد رکھیے گا یہ وقت ہمارا انتظار نہیں کرے گا اور یہ قرآن کریں گے۔ حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ یا کذبَةَ فَيُسَوِّدُ قَلْبُهُ، فرمایا اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے اور معمولی سا گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے روشن دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ بس یہ جب بارشیں ہوتی ہیں نا، بارشیں بادل بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بارش رک جاتی ہے تو وہ بادل کی جو بدلیاں جو ہیں نا وہ ایسے بھاگ رہی ہوتی ہیں، اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ سورج کی روشنی پڑنے لگی، دوسری بدلی آئی، اس نے پھر جناب والا وہ اس روشنی کو ختم کر دیا۔ یہ ہمارے دل کے اثرات ایسے ہی ہیں، بدلی کے پیچھے